بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو واعتصموا بحبل اللہ کے بارے میں جو آپ سے گفتگو کر رہا تھا، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کیا ہے، تو جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حبل اللہ سے مراد قرآن اور میری اطرت، قرآن اور میرے اہل بیت، قرآن اور میری اولاد، اس کے ضمن میں آپ کے سامنے میں 2 حدیث پاک پیش کروں گا جو مستند ہے، اور کسی بھی مکتب فکر سے آپ پوچھیں گے الحمدللہ یہ حدیث پاک آپ کو وہاں مل جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ ترجمہ اس کا جو ہے وہ آپ سامنے ابھی پیش کروں گا۔ پہلے یہ بتا دوں کہ یہ حدیث پاک جو ہے صحیح ترمذی مشکات میں جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مصابیح اور ہدایت السعدہ میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ روز عرفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور توحید اور تمجید الہی کے بعد فرمایا، اے لوگوں، میں نے تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑی ہیں کہ اگر تم اس کی طرف مائل ہو تو ہرگز گمراہ نہ ہو، اور وہ کتاب خدا اور میری اطرت و اہل بیت ہیں۔ دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم یؤشک ان یأتینی رسول ربی نہ اجیب وانا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ والثانی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی من اتبعہما کان علی الہدی ومن ترکہما کان علی الضلالہ۔ صحیح مسلم، مصابیح، مشکات، مشارق الانوار اور ہدایت السعدہ میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ موضع غدیر خم میں جو مکہ اور مدینہ کے مابین ایک مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگوں، خبردار اور آگاہ ہو کہ میں تمہارے درمیان مثل بشر ہی ہوں۔ قریب ہے کہ خدا کا رسول یہاں مراد ملک الموت سے ہے۔ قریب ہے کہ خدا کا رسول یعنی ملک الموت میرے پاس آئے اور میں دنیا سے انتقال اور ارتحال کے باب میں اس کا کہنا قبول کروں، حالانکہ میں نے تم میں 2 عظیم الشان اور گراں بہا چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ غور کریے گا، میں نے تمہارے درمیان 2 عظیم الشان اور گراں بہا چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ اول قرآن ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، پس تم کتاب خدا پر عمل کرو۔ دوم یعنی دوسری میرے اہل بیت، اور میں اپنے اہل بیت کے باب میں خدا کی طرف سے تم کو بیان کرتا ہوں، جو شخص کے عمل، ولا اور پیروی میں ان دونوں کا تابع ہو وہ شخص ہدایت پر ہے، اور جو کوئی ان دونوں کو ترک کرے وہ گمراہی پر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو دونوں روایتیں وہاں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تو 4 تھیں آپ کے سامنے، لیکن آپ یہ دیکھیے میں نے دونوں ان روایتوں کے پیرلل یہ حدیث پاک پڑھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ اگر میری حدیث قرآن کے برعکس ہو تو اس کو چھوڑ دینا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ آپ اس کو کس طرح سے چیک کریں گے، اور کون سا آلہ اور کون سا تھرمامیٹر اور کون سا پیمانہ آپ لائیں گے۔ اب یہ بغض اہل بیت نہیں تو کیا ہے؟ بھائی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پاک ذات جو ہے ان کی محتاج تعارف نہیں ہے۔ کوئی بھی سنی حضرات ہو یا کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب در منصور ہے اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنی کتاب میں جہاں آپ نے 4 روایتوں سے یہ بات پیش کری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا
کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت جو حدیث پاک میں آیا وہی حبل اللہ کی مراد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا کہ حبل اللہ سے مراد قرآن اور اہل بیت، میری اطرت، میری آل، میرے اہل بیت ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ اپنے دل میں ضد کر کے بیٹھ جائے کہ مجھ کو یہ بات ماننی ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ابھی الحمدللہ اسی آیت کریمہ کے حوالے سے اور قرآن اللہ کی رسی کیا ہے اور قرآن اور اہل بیت کیا ہیں، اور جو تیسری جو روایت تھی جس میں یہ آپ کو میں نے بتایا تھا، آپ کے سامنے پڑھا تھا ورڈ ٹو ورڈ، کہ جس میں جماعت کا لفظ آیا تو اس میں ایک لفظ یہ آیا تھا جس میں میں نے آپ سے کہا تھا اس کو غور کریے گا کہ اپنے والی کے مخلص رہنا، تو وہ والی کس کو بنایا تھا وہ بھی آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔